اچھا، کیا کرتے ہیں؟ چکن اور بیف کا کام. صحیح، ماشاء. اور اس کو اگر ایک منٹ اس کو اسی طرف ہی کر دیں اس کے ساتھ. اچھا، ماشاء اللہ. اور آپ ماشاء اللہ فارغ. ماشاء اللہ. اشرف علی کیا کرتے ہیں؟ ماشاء، بچوں نے فارغ کر دیا. آپ کا نام؟ محمد. کیا کرتے ہیں؟ مصروفیات کیا ہیں؟ ٹھیکیدار ہیں، کنسٹرکشن ٹھیکیدار. بابا جی آپ کا؟ ماشاء اللہ فارغ، ابھی فارغ. بہترین، زبردست. یہ ساتھی آئیں گے یا بات شروع کر دیں؟ اچھا اچھا. میری ڈائری لے آؤ. ڈائری ہے نا میری. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ حضرات ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ماہ رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، پھر رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول فرمایا. حضرت مولانا امام صاحب آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً مختلف عنوان پر فضائل رمضان اور دیگر چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہوں گے. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے جو عنوان اٹھانا ہے اور جس کو سمجھانا ہے وہ ہے سیرت، فضائل و مناقب امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ حقائق، کچھ بنیادی معلومات وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. چونکہ سال میں مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوتی ہے، تو میری گزارش اور میری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا مواد آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے جو کم سننے کو ملتا ہے، یا اگر سننے کو مل بھی جائے تو وہ اس طرح مکمل اور کامل نہیں ہوتا، ایک سطحی گفتگو ہوتی ہے. تو ایک ایسا سبق اور ایک ایسا درس آپ حضرات کے سامنے آ جائے کہ جو حقائق پر مبنی بھی ہو، تھوڑی سی نالج میں بھی اضافہ ہو، معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور کچھ ہمارے عقائد اور ایمانیات میں بھی مضبوطی ہے. اللہ تعالیٰ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات عطا فرمائی۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں جسے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے اور خاتمہ بھی اپنا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ زیارت کتنی ہو اس کی کوئی حد نہیں ہے، ایک سیکنڈ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ایمان کے ساتھ زیارت نصیب ہو گئی، اسے صحابی کہتے ہیں، اور پھر اسی ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو۔ یہ صحابی کی دو صفات ہیں جس میں پائی جائیں گی اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تعداد ہے وہ فکس نہیں ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعداد بھی فکس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نہ انبیاء کی تعداد فکس آئی ہے، نہ صحابہ اکرام کی تعداد فکس آئی ہے۔ ہاں البتہ قرآن مجید میں 24 انبیاء اکرام کا ذکر تو ملتا ہے اور 6 فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، حالانکہ فرشتے کئی ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر پورے قرآن مجید میں 6 فرشتوں کا ذکر ہے اور 24 انبیاء اکرام کا ذکر ہے۔ اب ٹوٹل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 2 روایات ہیں، لیکن وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ بالکل اتھینٹک ہیں اور اسی پر ہی فیصلہ کیا جائے۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ 1.25 لاکھ ہیں اور ایک روایت بتاتی ہے کہ 2.25 لاکھ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000۔ یہ فکس نہیں ہے اور بالکل ہی اتھینٹک نہیں ہے کہ اتنے ہی انبیاء اور رسول ہیں۔ اسی طرح دوسری بات بتاتی ہے 2.25 لاکھ، تو یہ بھی فکس نہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی تعداد بھی فکس نہیں ہے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی فکس تعداد نہیں ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، یہ ایک جو ہے تخمینہ ہے کہ اتنی تعداد ہوگی تمام چیزوں کو ملا کے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں صحابی کی تعریف تو آپ نے سمجھ لی، پھر ان صحابہ اکرام میں اپنے اپنے فضائل کے حساب سے ان کے رتبے ہیں۔ کسی کا رتبہ کسی کی فضیلت بڑھ کر ہوگی، کسی کا رتبہ کسی کی فضیلت دوسرے سے کم ہوگی، لیکن رتبے اور فضائل ضرور ہیں۔ اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بھی فضائل کے حساب سے مراتب کے حساب مختلف ہیں، لیکن بحیثیت ایمان کسی نبی کو کسی نبی پر کوئی فرق حاصل نہیں۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں کیا، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ پھر آگے تیسرے پارے میں ایک اور آیت موجود ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو جتنے رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اب یہ دونوں آیاتیں آپس میں ان کا ترجمہ اور معنی دیکھیں تو ٹکرا رہی ہیں۔ ایک آیت کیا کہہ رہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرنا، نہ ہم نے کرنا ہے نہ اجازت ہے۔ تلک الرسل فضلنا، تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو جتنے رسول آئے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے، مطلب بعض کی فضیلت کم ہے اور بعض کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اب یہ الجھن کیسے حل ہوگی؟ اس الجھن کو حل کرنا پڑے گا۔ تو حل ایسے ہوگی کہ لا نفرق بین احد من رسلی،
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بحیثیت ایمان ہے کہ ایمان کے حساب سے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک مسلمان کا سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور پہ ایمان ہے تو باقی انبیاء پہ نہیں ہے، باقی انبیاء پہ ایمان ہے تو حضور پہ نہیں ہے۔ اس کی اجازت یہ آیت مبارکہ نہیں دے رہی، بلکہ یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ ایمان کے حساب سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ کو برابر ایمان لانا ہے۔ اور دوسری آیت جو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نبی اور رسول کی فضیلت کے حساب سے، رتبے کے حساب سے، مقام کے حساب سے، عظمت کے حساب سے کسی نبی کا دوسرے نبی سے مقام اور رتبہ مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ چینجنگ ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا لیول الگ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ، یہ جو مقام اور رتبہ یہاں الگ ہے یہ فضیلت کے حساب سے، مقام اور رتبے کے حساب سے۔ آدم کو اللہ نے جو رتبہ دیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے کئی گنا کم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء میں سب سے بلند ہے۔ تو یہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء اور رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی تمام دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کے جتنی آپ فہرست کنگالتے جائیں گے ان تمام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑھ کر ہے۔ لیکن جب بحیثیت ایمان بات کی جائے گی تو ہم یہ بات کہیں گے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک ہمارا سب پر ایمان ہے، تو ایمان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی فرق لاتا ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ لیکن فضیلت کے حساب سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، تو یہ ہے فضیلت کے اعتبار سے یہ ایمان ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء، انبیاء کا سردار مانتا ہوں، یہ فضیلت کے حساب سے حضور کا رتبہ بڑھ کر ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء مانتا ہوں، تمام انبیاء کا امام، یہ فضیلت کے حساب سے بڑھ کر ہے۔ اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات مانتا ہوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا پیغمبر اور رسول مانتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ وہ رتبے ہیں جو باقی انبیاء کے پاس نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ تو یہ فضیلت، مقام اور رتبہ یہاں پر الگ ہوگا۔ ہاں ایمان کے حساب سے تو کسی نبی میں فرق نہیں ہے، لیکن اطاعت ایک نبی کی ہے۔ اب کوئی آج کے دور میں یہ کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ یار پہلے تو حضور تو بہت بعد میں ہے نا، پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، میں تو ان کی اطاعت کرتا ہوں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایمان سب پر، اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی صحابی ہونے میں تمام صحابہ اکرام برابر ہیں، یعنی جن میں دو صفت پائی گئی، ایک ایمان کی حالت میں زیارت اور دوسرا ایمان پر ہی خاتمہ۔ یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی میں پائی گئی وہ ہمارے لیے صحابی ہیں۔ لیکن اب فضیلت کے حساب سے، مقام کے حساب سے، رتبے کے حساب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تمام صحابہ کرام نے سب سے پہلے۔ پھر دوسرے نمبر پہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔
پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد تمام صحابہ۔ اب دیکھیں جس طرح انبیاء میں سب سے بڑا رتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات، سب سے افضل شخصیت سیدنا عمر بن اپنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ میں اس پر بھی بات نہیں کرتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ میں اس پر بھی بات نہیں کرتا کہ سیدنا عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں، میں اس پر بھی نہیں جاتا، یہ پھر کسی موقع پر۔ میں اس پر بھی بات نہیں کر رہا کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی، میں اس پر۔ آج کا ہمارا موضوع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نمبر 1، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے۔ نمبر 2، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیادی بایو ڈیٹا اور تعارف میں جو چیزیں آتی ہیں میں وہ گن رہا ہوں، پھر اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور کی نگرانی میں تربیت پانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 3، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رشتے کے حساب سے حضور کے چچا ابو طالب کے بیٹے شمار ہوتے ہیں، تو یوں اس حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن شمار ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی۔ نمبر 4، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں بنیادی تعارف یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ خاندانی رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا رشتہ منسلک ہوتا ہے حضور کے داماد ہیں۔ نمبر 5، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب دینے والے اسد اللہ کے شیر خدا کا لقب دینے والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ المرتضیٰ کا لقب دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو تراب کا لقب دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کے جو تمام رشتے اور مناسب اور جو رشتے ان کے ساتھ طے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آ کر چوتھے خلیفہ بنتے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے اولاد چلتی ہے، پھر یہ اہل بیت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آگے اولاد چلتی ہے تو واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ واقعہ کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام ان کا تعارف میں چیزیں آتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون شخصیت ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو طالب، اور یہ کل 4 بھائی ہیں۔ پہلے بھائی کا نام طالب، دوسرے بھائی کا نام عقیل، تیسرے بھائی کا نام جعفر طیار، اور چوتھے خود بھائیوں میں سب سے چھوٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کی بہنیں 2 ہیں، ایک حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت جمانہ۔ اور حضرت ام ہانی یہ حضرت علی کی وہ بہن ہے کہ جن کے گھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا سفر کا آغاز ہوا تو حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ حضرت ام ہانی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے اور کزن ہے رشتے میں۔ کزن اسلام کے اندر کزن اور کزن کے رشتے میں پردہ آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت ام ہانی سے پردہ بنتا ہے، تو معراج کے سفر کا آغاز اور حضور ام ہانی کے گھر، تو پھر یہ کیسے؟
تو اس کا جواب یہاں سنتے چلے جائیں کہ جب حضور معراج پہ گئے اور حضرت ام ہانی کے گھر تھے تو ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ پردے کے حکم سے پہلے کی بات ہے کہ اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں تھے اور معراج کے سفر کا آغاز تھا. نمبر 2، حضرت علی کے بھائیوں میں نام آتا ہے عقیل. اور جب شہدائے کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے جو سارے اس واقعہ کربلا کا پس منظر بنتا ہے، بنیادی وجہ بنتی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف خبر لینے کے لیے، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جنہیں سب سے پہلے بھیجا اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر، وہ حضرت مسلم تھے. اور حضرت مسلم یہ بیٹے تھے حضرت عقیل کے. اور حضرت عقیل جس طرح حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں تو حضرت عقیل بھی حضور کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے بیٹے تھے مسلم. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی بنے مسلم کہ عقیل حضرت حسین کے چچا بن گئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم کو وہاں کوفہ کے حالات کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا اور وہاں کوفہ والوں نے انہیں شہید کر دیا تھا. تو ادھر مسلم بن عقیل کے اپنے بیٹے حضرت حسین کے ساتھ شریک تھے. تو جب وہاں سے خبر ملی کہ ہمارے والد کو شہید کر دیا ہے تو وہیں سے سارے حالات گڑبڑ ہوئے. حضرت حسین چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے چاہتے تھے کہ نہیں، ہمارے ابا کا قتل عام ہوا ہے، وہاں انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو ہم جائیں ذرا وہاں حساب تو لے کر آئیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹوں کی وجہ سے وہاں چلے گئے کہ اگر میں نہ جاؤں تو کہیں گے ہمیں اکیلے چھوڑ دیا. تو یہ ہیں وہ عقیل. تو حضرت علی کے بھائی، ایک طالب، دوسرے عقیل اور تیسرے جعفر، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں. تو یہ بہن اور بھائیوں کا ان کا تعارف ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا فاطمہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نانا ہیں ان کا نام تھا اسد. تو حضرت علی بیٹے ہوئے فاطمہ بنت اسد کے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت علی کی اماں کو بیٹا عطا فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اماں جی نے نام رکھا اپنے والد کے نام سے اسد. اسد کہتے ہیں شیر کو. کیا نام رکھا؟ تو سب سے پہلا نام اماں جی نے رکھا حضرت علی کی والدہ نے اسد. ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گھر میں موجود نہیں تھے. جب کچھ عرصے بعد آئے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. تو گھر والی نے نام رکھا تھا اسد. کہا کہ اس کا نام ہونا چاہیے علی. تو والد نے آ کر اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تو یہ دوسرا نام بنا علی. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا اسد اللہ. یہ صرف اب اسد صرف شیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا شیر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں آپ 3 نام سنیں گے. نمبر 1 اسد، نمبر 2 علی، اور نمبر 3 اسد اللہ. تو اسد سب سے پہلے نام رکھا، یہ ان کے نانا کا نام تھا حضرت علی کی والدہ نے. پھر والد نے آ کر علی نام رکھا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اسد اللہ رکھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد بھی کہتے ہیں، علی بھی کہتے ہیں اور اسد اللہ بھی کہتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی اور گرانے کا تعارف ہے. سب سے اہم بات، جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت یعنی اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت، اسلام کی دعوت کی عمر یعنی اسلام کا آغاز جب سے ہوا اور حضرت علی کی عمر دونوں برابر ہیں. پھر سننا اس بات کو، اسلام کا آغاز، اسلام کا افتتاح جب سے ہوا
تو سب سے پہلے کلمہ قبول کرنے والی 4 شخصیات تھیں۔ نوجوانوں میں سیدنا صدیق اکبر، خواتین میں حضرت اماں خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہاں اسلام کی عمر بنتی ہے، اسلام کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں کا افتتاح سیم ہے۔ اسلام کی عمر، اسلام کی پیدائش کی عمر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہ دونوں سیم ہیں، کیونکہ بچے ہیں۔ اب ان کی جب پرورش کی باری آئی تو ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ یہ جو اعزاز حاصل ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ جب آپ نے یہاں یہ بات سمجھ لی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہے، خیبر کے فاتح بھی بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کئی جنگوں اور غزوات میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ ایک ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو المرتضیٰ کا ان کا لقب آتا ہے، یہ کیسے بنا؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی قسم کی کوئی انبن ہو گئی۔ تو جب کوئی ایسی بات اونچی نیچی ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے نکلے اور پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، این ابن عمک، آپ کے چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ یعنی حضرت علی کہاں ہیں، آپ کے خامن کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گھر سے نکلے، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ذمہ لگایا کہ بھئی دیکھو کہاں ہیں۔ دیکھتے دیکھتے صحابہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور نیچے چادر بچھائی ہوئی ہے۔ اب کچھ چادر جو ہے وہ سونے کی وجہ سے کھسک گئی، کچھ جسم چادر پہ، کچھ جسم مٹی پر ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مسجد نبوی کے فلاں کونے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب دیکھا کہ حضرت علی آرام کر رہے ہیں تو کہا کہ قم یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ ابو تراب، تراب کہتے ہیں عربی میں مٹی کو، یعنی اے مٹی پہ سونے والے، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے یہ مٹی والا کہنا، ابو تراب کہنا اتنا پسند آیا کہ بعد میں مجھے ابو تراب کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور مجھے اس پہ خوشی ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ الفاظ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلے ہیں۔ اب ان کا نکاح ہوا، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں۔ دنیا میں بعض طبقہ ایسا موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی 1 بیٹی تھی، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں تھی۔ تو یاد رکھیں کہ حضور کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت اماں خدیجہ ہی سے ہے۔ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ 4 بیٹیاں حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، پھر حضرت رقیہ اور ام کلثوم، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، اور بیٹوں میں قاسم عبداللہ اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں یہ حضرت اماں خدیجہ ہی سے ہیں۔ اب 4 بیٹیوں کے خاوند کتنے؟ 3 ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو خاوند ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور خاوند ہیں یہ بنو امیہ سے ہیں، بنو امیہ خاندان سے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب وہ بنو امیہ کے خاندان میں دی، اور بنو امیہ کے خاندان سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو مطلب بنو امیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق یوں ہے کہ اپنی بیٹی بنو امیہ کے خاندان میں دی ہے، ایک تو دی ہے، دوسرا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے نکاح میں بنو امیہ کی ایک جو ہے بیٹی آئی ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر سے ایک بیٹی بنو امیہ کے خاندان میں گئی ہے۔ تو حضور کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، باقی تو ہے ہی لیکن یہ بڑا گہرا۔ نمبر 2، دوسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، 2 بیٹیاں ایک ہی گھر میں گئی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی۔ تو داماد 3 ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولیں 4۔ اب اس کے اوپر دلائل کیا ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں؟ مزید اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں مزید بات کروں، جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کتنی اولاد دی؟ اب آگے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ 3 بہنیں اور 3 بھائی، ٹوٹل 6 بچے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اچھا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب سے ایک ہی بیٹی ہے جس کو امامہ کہتے ہیں، باقی حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان سے ایک اولاد تھی، وہ بچپن میں فوت ہو گئی حضرت رقیہ سے غالباً، تو باقی سے اولاد نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زینب بیٹی سے آگے اولاد چلی امامہ، اور یہ امامہ کا میں آگے جا کر بتاتا ہوں کہ یہ ان کا نکاح پھر کس سے ہوا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حضرت علی سے شادی ہوئی وہاں سے کتنے بچے ہوئے؟ 6۔ نمبر 1، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ اب جو 3 بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ نے اپنی 3 بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے ہم نام رکھا۔ حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں کے نام اتنا پسند تھے کہ انہوں نے آگے اپنی بیٹیوں کے نام اپنے بہنوں والے رکھے۔ ایک بیٹی کا نام زینب رکھا، زینب کبرا، اور ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا، اور ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھی تو حضرت فاطمہ نے آگے اپنی بیٹیوں کا نام بھی اپنی بہنوں والا رکھا۔ اگر حضرت فاطمہ کی اور بہنیں نہ ہوتی تو حضرت فاطمہ اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں والا نہ رکھتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام بھی اپنی بہنوں والا رکھا، حضرت زینب کبرا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ یہ بات یہاں جب آپ سمجھ گئے۔ دوسری بات، 3 بیٹے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن۔ حضرت محسن جو تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنے کے بعد ان کے دور خلافت میں ہوا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی کے نکاح سے جو اولادیں کتنی ہیں؟ 6، 3 بہنیں اور 3 بھائی۔ جب یہاں یہ بات آپ سمجھ گئے تو ایک اور بات سمجھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹوٹل جو نکاح ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملا کر ٹوٹل 8 نکاح ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8۔ ٹوٹل 8 نکاح ہیں۔ حضرت علی کی 8 بیویاں ہیں، ایک بیوی ان میں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رخصت ہو گئیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 نکاح مزید کیے۔ اور یہاں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف منع کیا ہوا تھا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کرنا۔
اب یہاں پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی حضور کے اپنے نکاح تو 11 ہیں، اپنی بیویاں تو 11 ہیں، اور ایک کسی کی بیٹی پر دوسری بیٹی لائی، سوتن لائی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو داماد کو نصیحت کر دی کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نکاح میں نہیں لانا۔ تو یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی سن لیں۔ یہ وجہ کیوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، اس کے کئی سارے جوابات ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے واقعی نکاح نہیں کیا دوسرا۔ اس کا جو ایک ہی بڑا اہم جواب ہے، کلیئر جواب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، سادات گھرانے سے، اور حضرت علی اگر حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر کے حضرت فاطمہ کے نکاح پر سوتن لاتے تو دو سوتنوں کے درمیان آپس میں تو تکرار ہو سکتا ہے، آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، کسی بھی بات پر ان بن ہو سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں تو تکرار میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سوتن کو برا بھلا کہیں، اور ان کی سوتن حضرت فاطمہ کو برا بھلا کہے، اور وہ برا بھلا اس قدر کہیں کہ ماں باپ تک بات چلی جائے۔ تو اگر دوسری سوتن حضرت فاطمہ سے تو تکرار میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کی جو اللہ کے نبی، جو حضرت فاطمہ کے والدین حضرت خدیجہ یا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو پھر ان کے ایمان کا خطرہ ہوتا۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے دوسری سوتن نہیں لائی کہ کہیں بات میں، مذاکرے میں، تکرار میں ایسی بات نہ آ جائے کہ وہ بات جو ہے حضرت فاطمہ تو زہرا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی زبان میں اونچ نیچ ہو جائے، جس کی وجہ سے ایمان میں کمی آ جائے۔ تو اس وجہ سے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح اس وجہ سے نہیں کیا۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ماشاءاللہ میری نسبت حضور کے گھرانے کے ساتھ تھی، اتنی بڑی شان تھی کہ میں حضور کا داماد تھا، فاطمہ بیمار ہیں، یہ دنیا سے چلی گئی تو ان کے بعد ایک تو میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ فاطمہ اتنی اچھی نیک صالح میرے لیے خوشبخت بیوی تھی، ایسی بیوی میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس مسئلے میں پریشان تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی، اگر آپ میرے بعد مجھ جیسی خوبیوں والی، مجھ جیسی صفات والی، مجھ جیسی اگر آپ بیوی چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو آپ کے لیے انتہائی اسی طرح ہوگی، نیک ہوگی جس طرح میں ہوں، میری ہی صفات والی ہو بہو۔ فرمایا میرے بعد اگر آپ مجھ جیسی کسی عورت سے نکاح کریں تو میری تربیت یافتہ میری بھانجی، میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ موجود ہے، آپ اس سے نکاح کر لینا تو انشاءاللہ العزیز جو صفات آپ کو مجھ میں ملی ہیں وہی میری بھانجی امامہ میں ملیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی نواسی تھی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ کی بھانجی حضور کی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح حضرت فاطمہ کے جانے کے بعد کیا۔ تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح۔ تو ٹوٹل جو اولاد بنتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور ان کے جو ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ گن لوں تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ بڑی اس سے سمجھ میں آ جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ ایک تو دوسری بیوی تھی، ایک تو حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد میں نے بتا دی، دوسری بیوی تھی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں۔ ان سے کیا اولاد تھی؟ ان سے اولاد جو تھی وہ ایک ہی بیٹا تھا جس کو کہتے تھے محمد الاوسط ابن علی۔ 3 بیٹے حضرت فاطمہ سے اور چوتھے بیٹے حضرت امامہ سے، تو بیٹے کتنے ہو گئے؟ 4، یہ گنتے رہنا۔ نمبر 3، تیسری بیوی حضرت ام البنین بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے ہیں، عباس بن علی،
जाफर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली। तो पहले 4 बेटे और ये 4 कितने हो गए? 8। चौथी इनकी बीवी है लैला बिनते मसऊद। यहां से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे हुए, एक का नाम उबैदुल्लाह बिन अली और दूसरे का नाम अबू बकर बिन अली। तो कितने हो गए? 10। अच्छा, यहां अबू बकर बिन अली, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया तो उन्होंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला नाम रखा। तो इसका मतलब यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कितनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि अपने बेटे का नाम भी अबू बकर रखा। तो हजरत अबू बकर बिन अली, और ये अबू बकर इब्न अली जो हैं ये कौन हैं? ये शुहदाए करबला में से। उबैदुल्लाह बिन अली ये भी शुहदाए करबला में से। तो लैला बिनते मसऊद से 2 बेटे हुए, तो 10 बेटे हो गए। कितनी बीवियां हो गई? 4। 5वीं बीवी का नाम है अस्मा बिनते उमैस। अस्मा बिनते उमैस से 2 बेटे हैं, मोहम्मद असगर बिन अली और नंबर 2 यहया बिन अली। तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। फिर उसके बाद 6ठी बीवी है सहबा बिनते रबिया। यहां से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम उमर बिन अली और बेटी का नाम रुकैया बिन अली। तो उमर बिन अली रखना इस बात की दलील है कि हजरत अली को उमर से कितना मोहब्बत थी कि आगे अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया तो नाम क्या रखा? उमर बिन अली। तो कितने हो गए? 13। उसके बाद 13 और वहां 3 बेटियां और 1 बेटी, 13 बेटे और 4 बेटियां हो गए। हजरत फातिमा से 3 बेटियां थी, अब ये चौथे नंबर की फिर बेटी आ गई, तो 13 बेटे और 4 बेटियां हो गई। उसके बाद 6ठे नंबर पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी है, अन्हु की बीवी है खौला बिनते जाफर। ये बनी हनीफा से हैं। इनसे अल्लाह ताला ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो बेटा अता फरमाया उनका नाम था मोहम्मद बिन हनफिया। ये जो आवान नस्ल है, आवान खानदान, ये मोहम्मद बिन हनफिया से है। और ये जो आवान बिरादरी है ये सैयद कहलाती है। मोहम्मद बिन हनफिया, यहाँ से आवान ख़ानदान का एक सिलसिला नसब चला, जिस तरह सादात फलां हाशिमी। तो आवान जो बिरादरी है ये सैयद कहलाती है। जैसे बनु हाशिम को ज़कात देना जायज़ नहीं है सैयद की वजह से, जिस तरह सादात को देना जायज़ नहीं है, तो इसी तरह आवान फैमिली को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है, ये भी सादात में आती हैं। तो ये यहाँ से मोहम्मद बिन हनफिया, अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा अता फरमाया। तो कितने हो गए? 14 बेटे और 4 बेटियां। फिर इनकी 8वीं बीवी हैं सईद बिनते उरवा। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की 8वीं बीवी। इनसे अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटियां अता फरमाई। उम्मुल हसन, नंबर 2 रमला या रिमला कहते हैं, और नंबर 3 उम्मे कलसूम। ये 3 बेटियां जो है, अब पहले थी 4, 4 और 3 बेटियां कितनी हो गई? 7 बेटियां और बेटे कितने हो गए? 14। तो 14 और 7 कितने हो गए? टोटल 21 औलाद थी। 8 बीवियों में से टोटल औलाद कितनी है? 21। और 14 बेटों में 9 बेटे वो हैं जो कहाँ शहीद हुए? शुहदाए करबला में शुमार होते हैं। तो ये इनके खानदान और इनके निकाह का पूरा एक डेटा था जो मैंने आप हजरात के सामने पेश किया। तो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक ज़िंदगी का एक पस मंज़र है जो एक ही है। फिर उसके बाद 4 माह 4 साल, एक रिवायत के मुताबिक 7 महीने या 9 महीने ये खलीफा बने, चौथे खलीफा। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा 4 हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो यहाँ ये जो चौथे खलीफा बने, इस पर बहुत सारे वो हैं, लेकिन बाज़ लोग एक बात करते हैं और दलील के तौर पर कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा होना चाहिए था। जहाँ दीगर दलाइल देते हैं उनमें एक दलील ये भी है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र पे जा रहे थे, इधर से
कुफारान मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश और प्लानिंग बनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का इहाता करने की बात हो गई। तो इधर से हिजरत का जब हुक्म आ गया तो हुजूर जाने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए हज़रत अली उल मुर्तज़ा को वसीयत की थी कि अली मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपने मेरे बिस्तर पे सो जाना है, ताकि लोगों को पता न चले कि हुजूर यहाँ से चले गए, वो मेरे बिस्तर को देखकर ये समझें कि हुजूर यहाँ पे आराम कर रहे हैं। नंबर 2, दूसरा काम ये करना कि अली मेरे पास लोगों की अमानतें पड़ी हैं, और सुबह जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ये जो अमानतें लोगों की पड़ी हैं, मुशरिकीन अपना कुफार की, तो लोग ये न समझें कि मुसलमानों के नबी यहाँ से जाते हुए अमानतें भी साथ ले गए। तो अली सुबह उठकर ये लोगों की अमानतें उनके हवाले कर देना। तो यहाँ से वो दलील ये बात पेश करते हैं कि हज़रत अली को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए हिजरत के सफ़र पे ये जो वसीयत फरमाई, फिर अपने बिस्तर पे सुलाया, इससे पता ये चलता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही खलीफा अव्वल होने के हकदार हैं। तो इसका जवाब सुन लें। बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीनन अमानतें हवाले की हैं और अपने बिस्तर पे सुलाया भी है, लेकिन ये इस बात की दलील नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा बनेंगे। अगर इस बात को देखना है तो फिर ये देख लो कि हिजरत के सफ़र में एक वो अमानत है जो लोगों की है, माल, और एक वो अमानत है जो अल्लाह की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात। तो अल्लाह ताला ने अपनी अमानत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिद्दीक अकबर की चौकीदारी में हवाले करके हिजरत के सफ़र पे रवाना करवाया, और जो लोगों की अमानतें हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले करवाई। तवज्जो रखना। तो हज़रत अली के ज़िम्मे लोगों की अमानतें आई और सिद्दीक अकबर के ज़िम्मे डायरेक्ट अल्लाह की अमानत आई। तो अगर इस पॉइंट को भी लिया जाए और इस पॉइंट को सामने रखकर ये नजरिया बनाया जाए तो तब भी नहीं बनता। वजह यह है कि अली के ज़िम्मे लोगों की अमानतें हैं, सिद्दीक के ज़िम्मे अल्लाह की अमानत है। तो फिर भी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और रुतबा और खलीफा अव्वल होने का हक पहले बनता है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि हुजूर की ज़िंदगी में ही सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और कहने लगी, एक मसला पूछने आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे जाने लगे तो उस खातून ने कहा कि ए हुजूर मुझे आपसे मसला दरियाफ्त करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं सफ़र से वापस आ जाऊँ फिर पूछ लेना। तो उस खातून ने कहा कि हुजूर अगर मैं वापस आई और मैंने आपको नहीं पाया तो फिर? उस खातून के ज़हन में ये था कि हुजूर आप जा रहे, हो सकता है कि आप दोबारा वापस यहाँ जिंदा ना हो और यहाँ आप लौटे नहीं, दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो फिर मैं क्या करूँगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप दोबारा हो और मुझे आप न पाओ तो मेरे बाद आप मसला पूछ लेना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद जिससे मसाइल की रहनुमाई हासिल करने की बात की, जिसको नामिनेट किया, बाकायदा नाम लेकर कहा और जिसकी तरफ मुतवज्जे किया, वो सिद्दीक अकबर है। एक और मैं बड़ी और मजबूत और आसान दलील देने लगा हूँ कि अगर इस बात को भी देखना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो बड़ी चीज़ थी अल्लाह के नबी के पास, वो मुसल्ला इमामत थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला इमामत अपनी ज़िंदगी में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। सहाबत और भी मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हुजूर बीमार हैं, बीमारी की हालत में अल्लाह के नबी नमाज नहीं पढ़ा सक रहे, मुसल्ले पर नहीं आ सकते, तो फरमाया कि मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो यहाँ पॉइंट याद रखना,
پوائنٹ یہ ہے یہاں پر حضور حضرت صدیق اکبر کا مصلی پہ کھڑا ہونے پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں صدیق اکبر زبردستی اپنی مرضی سے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تھے اور تم لوگ اس کو دلیل بناتے ہو. تو اس کا جواب بھی سن لو. ہمارا ایمان اور نظریہ ہے کہ پیغمبر کے مصلی پر کوئی اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کی دلیل چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع تھے. صحابہ کا رتبہ تو بعد میں ہے, انبیاء کا رتبہ تو بہت پہلے ہے. تو جب بیت المقدس میں گئے تو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جمع کیا تھا حضور کے استقبال کے لیے. تو تمام انبیاء کرام وہاں جب جمع تھے تو مصلی خالی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بنانے کے لیے جبرائیل امین نے آگے کیا تو حضور امام بنے, باقی انبیاء مقتدی بنے. اس بیت المقدس کے اندر حضور کے مصلی پر انبیاء میں سے کوئی نبی اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہو سکتا, تو پیغمبر کے مصلی پر صحابہ میں سے کوئی صحابی اپنی مرضی سے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہاں بیت المقدس میں مصلی اگر خالی تھا, نبی کے لیے خالی تھا تمام انبیاء کے ہوتے ہوئے, اور یہاں پر تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے اگر مصلی خالی تھا تو صدیق اکبر کے لیے خالی تھا. بیت المقدس میں آگے کرنے والے جبرائیل تھے, یہاں پہ آگے کرنے والے خود محمد مصطفیٰ تھے. وہاں بیت المقدس میں بھی امامت کے مصلی پہ آگے کرنے والے جبرائیل تھے, حکم خدا کا تھا. یہاں پر بھی مصلی امامت پہ آگے کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے, حکم خدا کا تھا. یہ بات سمجھ. جب حضور کے مصلی پہ کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک اوپر سے حکم نہ آ جائے کہ کس نے کھڑا ہونا ہے, تو حضور کے مصلی پہ صدیق اکبر خود کھڑے ہو گئے. اچھا مزے کی بات, اگر مان لیا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ تو کھڑے ہو گئے, حضرت عمر نے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو جب نماز پڑھ لی تو حضرت علی نے بھی مان لیا کہ میرے امام ابو بکر ہیں. جب عمر نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو عمر نے بھی مان لیا کہ میرے امام ابو بکر ہیں. جب عثمان نے بھی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو عثمان نے بھی مان لیا کہ میرے امام ابو بکر ہیں. تو علی کی سنت پر اگر چلنا ہے تو پھر ابو بکر کو امام ماننا پڑے گا جیسے علی نے مانا ہے. علی نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا. آخری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی رمضان میں ہوئی. کیسے ہوئی؟ 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تشریف لاتے ہوئے عبد الرحمن بن ملجم شخص آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر حملہ کرتا ہے, اور حملہ کرتے ہی حضرت علی زخمی ہو جاتے ہیں. حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ وہاں سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں. انہیں جب پتہ چلتا ہے تو قاتل عبد الرحمن بن ملجم جو تھا اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اٹھا کر وہیں اس کے گلے میں لپیٹ کر اس کو باندھ لیتے ہیں ستون کے ساتھ, اور سیدھا اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. تو حضرت علی کے پاس جب جاتے ہیں, ابا جی شہید ہیں, ابا جی جو ہے زخمی ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قاتل عبد الرحمن بن ملجم کے بارے میں انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا, کس نے حملہ کیا, کس نے اٹیک کیا. تو جب حضرت حسن سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ مارنے والا کون تھا, تو جب حضرت حسن نے بتایا عبد الرحمن بن ملجم جو اہل خوارج میں سے تھا, حواریوں میں سے تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ کہ مجھے کسی اپنے نے قتل نہیں کیا, مجھے کسی غیر نے قتل کیا ہے. یہ بات پہلے پر نمبر پہ کہا الحمدللہ. نمبر 2 پھر کہا کہ اس قاتل کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا, اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, اس کو اسی طرح رہنے دو, ہو سکے تو اس کو درگزر کرنا. نمبر 2 اگر ہو سکے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اس قاتل سے بدلہ میں خود ہی لے لوں گا. تیسری بات یہ کہی. چوتھی بات یہ کہی کہ اگر تمہیں اس کو قتل بھی کرنا پڑے اور میں دنیا سے چلا جاؤں, تم اس سے بدلہ لینا چاہو, قصاص لینا چاہو, تو پھر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کا مسئلہ نہ کرنا,
مسلح مطلب اسے کہتے ہیں شریعت میں کہ اس کے انسان کے اعضاء کو کاٹنا، ناک کاٹ دینا، زبان کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں مسلح۔ تو کہا اس کو مسلح نہ کرنا، اس کو ڈائریکٹ اس کی گردن اڑا دینا، زیادہ اس کو تکلیفوں میں مت ڈالنا۔ اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان پر جو آخری الفاظ سے سورۃ الزلزال کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اسے بدلہ بھی اس کے نیک عمل کا دیا جائے گا، اور دنیا میں کوئی رتی برابر بھی جو ہے برا کام کرے گا تو کل اس کا بدلہ بھی اسے برا دیا جائے گا۔ یہ سورۃ الزلزال کے آخری 2 آیات پڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے، 17 کو اٹیک ہوا، 21 کو شہید ہوئے۔ اب توجہ رکھنا، حضرت علی بھی شہید، حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت جو ہے عمر بھی شہید، حضرت علی کا نام بھی عین سے، حضرت عثمان کا نام بھی عین سے، اور حضرت عمر کا نام بھی عین سے۔ تیسرا نقطہ توجہ رکھنا، حضرت عمر بھی شہید مدینہ ہے، اور نمبر 2 حضرت عثمان بھی شہید مدینہ ہے، اور نمبر 3 حضرت عمر بھی فجر کی نماز میں مصلی پہ شہید ہوئے، شہید مسلح ہیں، مصلی پر شہادت پانے والے ہیں، اور حضرت علی بھی مسجد میں آنے کے لیے شہید مسلح ہیں، اور نمبر 3 عثمان شہید قرآن ہیں کہ قرآن مجید کے صفحے پر جن کی شہادت ہے۔ تو یہ تینوں ان کی زندگیاں شہادت کے خون سے رنگین ہیں۔ پھر انقلاب بھی عمر کے خون سے آیا، پھر انقلاب بھی عثمان کے خون سے آیا، پھر انقلاب بھی علی کے خون سے آیا۔ تو عمر بھی شہید ہیں، عثمان بھی شہید ہیں، علی بھی شہید ہیں، عمر کا نام بھی عین سے، عثمان کا نام بھی عین سے، علی کا نام بھی عین سے، اور عمر کا رشتہ پیغمبر سے کہ عمر پیغمبر کے سسر ہیں، اور دوسرا رشتہ عمر کا علی سے کہ عمر علی کے داماد ہیں۔ علی کی بیٹی ام کلثوم جس کا ابھی ذکر آیا، ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دی، اور ادھر عمر نے اپنی بیٹی حفصہ نبی کے نکاح میں دی۔ تو عمر کے ساتھ رشتہ پیغمبر کے گھرانے کا 2 طرح کا ہے، ایک سسر بھی ہیں حضور کے، دوسرا حضور کے گھرانے کے داماد بھی ہیں، حضور کے گھرانے کے داماد بھی ہیں، حضرت علی کے داماد ہیں۔ اور نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت پیغمبر کے داماد ہیں، 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں۔ اور نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ تو یہ ان کی مختصر حالات زندگی تھی جو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے، حقائق بھی آپ کے سامنے آ جائے، علی کا بچپن بھی، علی کی پرورش بھی، علی کی دیکھ بھال بھی، علی کی جوانی بھی، علی کا نکاح بھی، علی کی اولاد بھی، علی کی شہادت بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات کے حوالے سے صحابہ کرام کے آپس میں محبت بھی، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا تو درس ختم ہو گیا، کوئی بات کوئی ساتھی پوچھنا چاہے، کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ ہی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تو مکہ ہی کی ہے، لیکن کعبہ کی اس بارے میں کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ جی، دوسرا سوال کوئی ساتھی پوچھنا چاہیں؟ کوئی ہے سوال، کوئی پوچھنا چاہیں، کوئی بات، کوئی اور سوال اس عنوان سے متعلق، کوئی اور ایسا سوال؟ چلیں، آپ کے امام صاحب بھی موجود ہیں، اگر اس عنوان سے متعلق ہوتے تو میں جواب دیتا، مزید بھی ہوں تو پوچھا کریں، مسائل
پوچھنے سے ہی آتے ہیں. انسان جتنا پوچھتا ہے اتنا تڑپ والا بنتا ہے, اتنا دل جستجو پیدا ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رب العالمین, اے پروردگار عالم, اے رب کریم آقا, جتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اے پروردگار عالم, ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آخری عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما, جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے, شب قدر کی راتوں میں سے تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. اے پروردگار عالم, اے رب کریم آقا, سفید ریش بھی بیٹھے ہیں. یا اللہ یا رب العالمین, نیکوکار بھی بیٹھے ہیں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بخشش کو یقینی فرما. آخری عشرہ چل رہا ہے, یا اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم, اے رب کریم آقا, یا اللہ کامل و مکمل ہماری بخشش فرما, خاتمہ ایمان پہ فرما, ایمان والی موت عطا فرما, کلمے والی موت عطا فرما. یا اللہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں ہمیں صحیح اہل سنت والجماعت عقائد کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما, گمراہیت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما, شرک سے ہماری حفاظت فرما, بے ایمانی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن اور سنت پر چلنے والا بنا, قرآن اور سنت کا متبع بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.